اچھا، آپ نے جیسے انڈسٹری کی بات کی کہ ان کو ساتھ بٹھائیں گے، بات بھی کریں گے، اس کو گرو بھی کریں گے، لیکن کسی بھی ملک میں انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں انرجی جو سیکٹر ہے اس کے حوالے سے کیا پالیسی؟ کیونکہ ہمارے پاس بجلی تو بہت کم ہے، اور آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے بڑے شہروں میں بھی، انڈسٹریز میں بھی، اور جس کی وجہ سے انڈسٹریز گرو نہیں کر پاتی جتنی ان کو گرو کرنا چاہیے۔ تو انرجی سیکٹر کے حوالے سے کیا دیکھیے، پالیسی انرجی ہے؟ تو ایسی چیز ہے نا، جس طرح آپ کی جسم میں آپ کا خون ہو، اگر خون ہی نہ ہو تو آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ انرجی کے بغیر تو کوئی پہیہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت فیاضی کے ساتھ ہمیں انرجی پیدا کرنے کے وسائل دی ہے۔ مثلا آپ کے ساتھ 5 دریا موجود ہے، پانی کا ہر قطرہ ایک طاقت ہے، ہیرا ہے، ایک سرمایہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سالانہ کتنے بلین ڈالر کا پانی ہم ضائع کر رہے ہیں؟ نہ اس سے ہم اپنے زمینوں کو گرین بناتے ہیں، نہ اس سے ہم توانائی بناتے ہیں۔ تو اسی طرح میں خود رہا ہوں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر کے طور پر تھا، تو ہم نے ملاکنڈ 3 کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ یہ 83 میگا واٹ کا منصوبہ تھا، تو جو فیزیبلٹی اور جو بجٹ بنایا تھا وہ 7 بلین کا تھا، لیکن ہم نے اس منصوبے کو 6 بلین میں مکمل کر دیا، اور خود لوگ حیران بھی ہو گئے۔ اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب وہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو 3 سال وابڈا اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان یہ لڑائی رہی کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ 5 میگا واٹ سے زیادہ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پروجیکٹ مکمل کرے۔ یعنی کیس چلا کہ آپ نے کیوں اتنے بڑے پروجیکٹ کو ہماری اجازت کے بغیر بنایا اور چلایا؟ ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا کہ آپ نے 7 بلین کا کام 6 بلین میں کیا۔ الٹا ہمارے اوپر انہوں نے الزامات لگائے کہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو 2,50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے دریائے سوات میں، دریائے پنچکوڑا میں، دریائے گلگت میں، اور آپ کے ساتھ تو 5 دریا ویسے بہتے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ لاکھوں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے آپ کے ہوا کے لہروں کے ذریعے۔ میں آسان لفظ استعمال کرتا ہوں کہ تاکہ لوگ سمجھائے کہ ہوا کی جو لہریں گزرتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بجلی رکھی ہے، روشنی رکھی ہے، توانائی رکھی ہے۔ تیسری بات یہ کہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس میں 365 دن سورج چمکتا ہے، تو یہ ہر کرن میں ایک روشنی ہے، ایک طاقت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو ہم نے سولر انرجی پر بھی فوکس نہیں کیا، ہم نے ہوا سے انرجی پر بھی فوکس نہیں کیا، اور پانی کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ باہر سے کوئلہ منگوا رہے ہیں اور مہنگا بجلی، باہر سے تیل منگوا رہے ہیں اور مہنگا بجلی۔ تو شرم کی بات ہے نا کہ اب ہمارے ملک میں ایک صنعتی یونٹ کو 56 روپے فی یونٹ بجلی دی جا رہی ہے، اس کو اس سے بھی کم کر سکتے ہیں۔ اتنے گنجائش ہمارے ملک میں موجود ہے۔ مسئلہ پھر وہی ہے، اچھی حکمرانی کا اور اچھی نیت کا اور فیصلوں میں تسلسل کا۔ تجاویز کی کمی نہیں ہے، اتنے انبار پڑے ہیں، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ انرجی کی اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے خود ہی کہا لوڈ شیڈنگ ہے، تو جب یہ حکمران اعلان کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ نے خود اعلان کیا کہ اس وقت بجلی ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ لائن لاسز ہے، اس لیے کہ جو بجلی کے تاریں ہیں یہ پرانے ہو گئی ہیں، پھر 500 ارب سے زیادہ چوری ہیں، پھر 500 ارب سے زیادہ بجلی لوگ مفت استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو بڑے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بھی لاکھوں میں ہیں، جن کو مراعات بھی ملتی ہیں، اس کے باوجود بھی غریب قوم کے ٹیکسز سے جو بجلی بنتی ہے وہ مفت استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم۔ بہرحم۔ اس لیے میں نے دیکھا اپنے جو ایمیناز ہاسٹل ہے، لوگ چلے جاتے تھے نا جی، آپ یقین کریں وہ اپنے کمرے کے بلب کو اپ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفت کی بجلی ہے۔
تو یہ مفت خوروں کا علاج کرنا ہے، اور انرجی کی ذرائع کی کمی نہیں ہے، مسئلہ ایک ایسی حکومت کا ہے جو اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس پہ عمل کرے۔ وہ اپنے کتوں کے خوراک کو تو فرانس سے درآمد کرتے ہیں، بلیوں کے لیے خوراک درآمد کرتے ہیں فرانس سے، گھوڑوں کے لیے چارہ بھی باہر سے، ان کے کپڑے باہر سے، ان کے پانی منرل واٹر باہر سے۔ تو ان حکمرانوں کا آپ کے ملک کی اس طرح مسائل سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے ملک میں شرعی ترقی شرمناک حد تک گر گئی ہے۔ کتنا ہے؟ 0.3% ہے۔ آج افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے بہتر ہے، سری لنکا، بھوٹان اور نیپال ہم سے بہتر ہے، انڈیا ہم سے بہتر ہے۔ یار ان لوگوں سے پوچھے نا کہ 5 بار پیپل پارٹی نے حکومت کی، مسلم لیگ نے 5 بار حکومت کی، جرنیلوں نے حکومت کی، یہ پاکستان کو آپ لوگوں نے کہاں تک پہنچایا اور کون ٹھیک کرے گا؟ اب پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں حوالے کر لیں، ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو 4 بار نہیں کر سکے، 25 سالوں میں نہیں کر سکے، 15 سالوں میں نہیں کر سکے۔ کل میں آیا ہوں سندھ سے، آپ یقین کر لیں، وہاں غربت دے کر، لوگوں کی بدحالی دے کر، لوگوں کے یہ زرد چہرے دے کر، ان لوگوں کے پٹی پرانے جوتے اور کپڑے دے کر انسان اندر سے کڑتا ہے کہ کس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، کہ ایک طرف ان کے بلی اور کتے مزے کر رہے ہیں اور دوسرے طرف انسانوں کی یہ حالت ہے۔ اب پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں پھر اختیار دے دے، بڑے بڑے اشتہارات دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ وقت لیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ 15 دن خرچ کریں گے اور 5 سال پھر کمائیں گے۔ میں قوم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو 15 دن ہیں ان کی طرف نہ دیکھے، ان کی کارکردگی کی طرف دیکھے، ان کے ماضی کی طرف دیکھے، ان کی کرپشن کی طرف دیکھے، ان کے محلات کی طرف دیکھے، ان کے سٹیٹس جو انہوں نے جعلی سٹیٹس بنایا ہے ان کی طرف دیکھے۔ اس لیے یہ مغل شہزادوں کا دور نہیں ہے، اب دور ہے جوانوں کا، اب دور ہے ریئلٹی کا، اب دور ہے حساب کتاب کا، اور 8 فروری حساب کتاب کا دن۔